السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم بھائیوں، عقیدے سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے ہم سب پر، کہ اسلام میں تعویذ کا کیا حکم ہے۔ خاص کر اگر تعویذ قرآن مجید کی ہو تو کیا لٹکانا درست ہے، اس سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں واضح حدیث موجود ہے جس کے بعد ایک مومن کے لیے، ایک مومنہ کے لیے مسئلہ پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں تعویذ کا کیا حکم ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں کہا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث کا واضح لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ اسلام میں تعویذ کا حکم کیا ہے۔ اسلام میں تعویذ حرام ہے، اسلام میں تعویذ ناپسندیدہ ہے، اسلام نے تعویذ لٹکانے کو شرک کہا ہے، اسلام میں تعویذ لٹکانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، اور اس حدیث کا سیاق بھی موجود ہے۔ اصل حدیث کا سیاق یہ ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے ان میں سے 9 لوگوں کی بیعت کی اور ایک شخص سے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، بایعت تسعۃ وترکت ھذا، کہا کہ آپ نے 9 لوگوں کی بیعت کر لی، ایک شخص کو چھوڑ دیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، ان علیہ تمیمہ، آپ نے کہا اس شخص نے تعویذ پہنی ہے۔ فادخل یدہ فقطعها، آپ نے ہاتھ داخل کیا اور اس کو کاٹ دیا۔ پھر آپ نے بیعت کی اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ تعویذ کی موجودگی آپ نے بیعت نہیں کی اس شخص سے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں تعویذ انتہائی مذموم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں ہے؟ بالکل، قرآن مجید کے نام سے ہی کیوں نہ ہو، تعویذ لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آپ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اگر یہ تعویذ لٹکاؤ تو جائز ہے اور یہ لٹکاؤ تو ناجائز ہے۔ آپ نے ایک صاف لفظ میں کہا کہ جو تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا۔ یہ واضح ہے اپنے مفہوم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز کہا ہے، کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب کے متعلق ہے، ابتدائی اسلام میں کہ انہیں کوئی اشکال تھا، کوئی بیماری تھی، تو وہ یہودی کے پاس جاتی تھیں جو ان پہ کچھ پڑھ کے دم کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، انما ذاک عمل الشیطان کان یخنسها بیدہ فاذا رقاها کف عنها، کہا کہ اصل میں تمہیں جو تکلیف دے رہا تھا وہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ شرک کریں۔ جب تم یہودی کے پاس جاتی ہو اور وہ باطل طور پر یہ غلط طور پر رقیہ کرتا ہے، کہا کہ شیطان اپنے عمل سے ہٹ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر والے اس شرک سے پاک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پہ انکار کیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم عبداللہ، یعنی خود ان کا نام عبداللہ ہے، کہا کہ ہمارے گھرانے والوں کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی شرک کی طرف جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اس پر۔ تعویذ لٹکانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تعویذ دینے والے لوگ تعویذ قرآن کے لکھ کر کے اس میں کتنی چیزیں ملاتے ہیں جو جادو، شیاطین سے مدد، جنات سے مدد، فرشتوں سے مدد ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو لٹکانے کے لیے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنہ ہے، اور یہ بہت ہی سخت اور بدترین اعمال میں سے ہے کہ کوئی شخص پریشانیوں کی وجہ سے تعویذ پہنے۔ تعویذ پہننے سے شفا نہیں ملتی، تعویذ پہننے سے علاج نہیں ہوتا، تعویذ پہننے سے بیماریاں نہیں جاتی، تعویذ پہننے سے تکلیف نہیں جاتی، بلکہ یہ چیز ہمارے لیے مشکل کا سبب ہے، اس لیے کہ یہ بڑی نافرمانی ہے، اور نافرمانی جتنی بڑی ہو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی برا ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبت بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ہیں جو روزانہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو تعویذ اور گنڈوں کا کام کرتے ہیں، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ روزانہ بھی جاتے ہیں لیکن ان کی پریشانیاں کم نہیں ہیں۔ ہر دن آپ اس کو دیکھیے، اس کے ہاتھ میں، اس کے گلے میں تعویذ ہے لیکن پریشانی کم نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اس کو شفا نہیں کہا۔
یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اور قرآن مجید کے ساتھ بھی ہو تب بھی یہ ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حذیفہ، عقبہ ابن عامر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اسود، علقمہ، اور ان کے بعد ابراہیم نخعی رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب نے کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی اگر تعویذ ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ سخت ناپسندیدہ ہے اسلام کی نظر میں۔ چاہے ہاتھ میں کڑا باندھنا ہو، دھاگا باندھنا ہو، یا کمر میں باندھنا ہو، گلے میں باندھنا ہو، یا کوئی مخصوص لکھی ہوئی انگوٹھی پہننا ہو، یہ سب اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنے کے بعد کسی اور چیز کی طرف انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور شیطان انسان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے کہ تعویذ پہننے کے بعد اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، نہیں، اس سے انسان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ اسلام نے تعویذ کو حرام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تعویذ ہو، اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی تعویذ جب انسان لگاتا ہے اسی تعویذ کے ساتھ وہ بسا اوقات اس پہ غسل فرض ہوتا ہے، بسا اوقات وہ استنجا خانوں میں داخل ہوتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نفع ہوگا۔ کیا قرآن مجید کی اتنی بری توہین ہونے کے بعد بھی انسان نفع کی امید رکھ سکتا ہے؟ کہ جو کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آسمانوں سے منزل ہے، اس کو پہن کر کے استنجا جاتا ہے، اس کو پہن کر کے وہ رہتا ہے، اس پہ غسل فرض ہوتا ہے، کیا یہ قرآن کا اکرام ہے؟ بالکل نہیں، یہ قرآن مجید کی توہین ہے، قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ میرے بھائیوں، تعویذ یہ صرف اور صرف مشکل میں اضافہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہ کبھی تعویذ پہنی، نہ تعویذ لکھ کر کے دی، نہ تعویذ کو پسند کیا، نہ تعویذ کی تعریف کی، نہ کسی صحابی نے پہنی، نہ کسی صحابی نے لکھ کر دی۔ اتنا سب کچھ واضح ہونے کے بعد بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ تعویذ کا نفع ہے تو یقیناً ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسلام میں تعویذ حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ علاج اگر کرنا ہے قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت سنیے، جو معتبر علماء ہیں، جو قرآن اور حدیث سے رقیہ کرتے ہیں، ان سے رقیہ کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی رقیہ کرانا چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن تعویذ لکھ کر کے لگانا، گھروں میں خطے لگانا اور یہ سمجھنا اس سے نفع ہوگا، یہ سمجھنا اس سے نقصان دور ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ تعویذ پہننے سے انسان اگر مشکل سے دور ہو جاتا اور اس میں نفع ہوتا تو یہ نفع ضرور ہم کو بتایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بندوں کو نفع پہنچانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو نافع ہے، وہی حقیقت میں نفع دینے والا۔ جب اس نے نہیں کہا اس کا مطلب اس میں نفع نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں قرآن مجید کو اتارا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں، لیکن جب لٹکائے تو اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر کوئی شخص دوائی پینے کی بجائے دوائی گلے میں لٹکائے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ ایسے قرآن مجید پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کا فائدہ ہے۔ صرف لٹکانا یہ کافی نہیں ہے، لٹکانا یہ مفید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے، اکثر صحابہ اور تابعین نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ قرآن کی بھی ہو تو ناجائز ہے، اور قرآن کے علاوہ ہو تو سب کا اتفاق ہے، صحابہ کا، سلفاً خلفاً سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ناجائز ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تعویذ لٹکائے۔ اور جو لوگ تعویذ لٹکانے کے لیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، وہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ مال باطل ہے، انہوں نے اپنا مال حرام میں خرچ کیا، اس سلسلے میں اللہ کے پاس ان کی سوال کیا جائے گا۔ جو تعویذ پہنی اس پر بھی سوال ہوگا، جو باطل طور پہ مال خرچ کیا اس پر بھی سوال ہوگا، اور جو ان کا توکل اس پر ہوا اس پر ان کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے۔ جب یہ امید رکھ لیتے کہ اس سے نفع نقصان ہوتا ہے، توحید برباد ہو جاتی ہے، انسان پورے طور پہ خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین بھی جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان دنیا اور آخرت میں خسارے کا مستحق بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کو نفع چاہیے وہ اللہ کی طرف لوٹے۔ قرآن مجید شفا ہے، زمزم کا پانی شفا ہے، دعائیں شفا ہیں، اور دنیاوی ادویات جو اطباء کی طرف سے ظاہر کی گئی ہیں وہ شفا ہیں۔ اللہ نے اس کو سبب بنایا، اس کا استعمال کرتے ہوئے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ان مشکلات اور ان پریشانیوں میں نہ داخل ہو کہ فلاں کے پاس جاتا ہے جو آپ کو تعویذ لکھ کر کے دے، آپ کی پریشانیوں کو بتائے۔ یہ شیاطین کے اعمال ہیں، یہ خرافات ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ ہی کہیں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔